بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی باہمی محبت اور رقابت کا ہے، اور اس عمل میں آپ کو بعض اوقات یہ سمجھ آنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح جگہ پر کون کھڑا ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف اتنا سا ہے، بات جو تھی وہ کور کمانڈر کے فراغت کی تھی۔ ایک کور کمانڈر یعنی کہ کور کمانڈر منگلا جناب محترم لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر صاحب، تو وہ اس خبر کا پتہ کرنے ہم نکلے تھے کہ فراغت کیوں ہوئی، کس بنیاد کے اوپر ہوئی، کیا وجہ بنی۔ تو خبر ظاہر ہے کہ پھر جب آپ ذرا دوڑتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی چیزیں۔ مین وائل کور کمانڈر کانفرنس کی بھی خبر آ گئی، پریس ریلیز جو آئی وہ اس میں جو ذکر تھا نام لیے بغیر وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا، اور ادھر سے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد یعنی کہ ادھر کور کمانڈر کانفرنس چل رہی ہوگی، ادھر عمران خان صاحب کی، کیونکہ ایک ہی دن میں ہوا ہے، ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن پہلے عمران خان صاحب کے جو کی ملاقات کی خبر جو ہے وہ باہر آ کے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے جناب گوہر صاحب نے، کیا نام ہے جی، گوہر نفیس گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر، چلیں یوں کہہ لیں، بیرسٹر گوہر خان، انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ پاکستان کی فوج کے خلاف تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے آغاز میں کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف تھے، خلاف ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ عام تاثر یہ ہے کہ وہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کی ساری جو جد و جہد ہے وہ کسی اصول کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، اصول کلی ذات عمران خان دی۔ یعنی میں نے آپ سے آخری عشرے میں جو افطار تھا، ہمارا ایک افطار پارٹی تھی لاہور میں، وہاں پر صحافیوں میں پاکستان کے ایک جید صحافی جن کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے، وہاں پر ایک پاکستان کے معتبر کالم نگار، پاکستان کی سب سے بڑی اخبار میں جن کا کالم چھپتا ہے، انہوں نے گفتگو کے دوران جب یہ سوال کیا کہ عمران خان صاحب کی ساری سیاست کس اصول کے اوپر کھڑی ہے، تو وہ شخصیت جو عمران خان صاحب کے قریب بھی پائی جاتی ہے اور پاکستان میں ایک وہ اینکر ہیں، بڑے اینکر ہیں، انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ عمران خان صاحب کی سیاست کے 3 اصول ہیں، ان کی سیاست 3 اصولوں پر کھڑی ہے، پہلا عمران خان، دوسرا عمران خان، تیسرا عمران خان۔ تو عمران خان صاحب بیسیکلی یہ کہ آئین کی بالادستی ہو، یہ کہ پاکستان کی فوج اپنی آئینی حدود میں رہے، یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی انتظامیہ میں یا انتظامی امور میں کوئی کردار نہیں ہے۔ وہ جو کمیشن نے آج رپورٹ دی ہے، فیض آباد کمیشن والے جو رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اگر فوج کی عزت بحال رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا سیاسی کردار ختم یوں کیا جائے کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں یا جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے یا جو بھی وہ کہہ لیں وہ رول آئی ایس آئی کے بجائے وہ آئی بی کے پاس ہو۔ سر معاملات یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو اس جیسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کا مدعا صرف یہ ہے کہ چوروں کو لا کے بٹھا دیا آپ نے، جن کو آپ کہتے تھے کہ یہ چور ہے، عمران خان تم بڑے اچھے ہو، تم بڑے ایماندار ہو، اب مجھے آپ نے فارغ کرا کے وہی چور واپس لے آئے ہیں، کیوں؟ بیسیکلی عمران خان صاحب بھی وہی سوال کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو بیرسٹر گوہر صاحب سے کی ہے، ان کو ملک ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کو ملک جو ہے وہ عملاً ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی کہ آپ کسی اس طرح کی میں وہ لائنز آپ کو جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کور کمانڈرز کانفرنس نے مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر بھی تشویش کا اظہار کیا، اور فورم نے کہا کہ مسلح افواج کے خلاف بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے۔ شرکاء کانفرنس نے کہا کہ ہم عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کس طرح سر؟ میں معافی چاہتا ہوں یہ پوچھنے کی جرات جسارت کر رہا ہوں، وہ کیویں ہے؟
کس طرح نہیں کامیاب ہونے دیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے یہ، اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ آپ کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا حضور، میں غریب آدمی، میں فقیر آدمی، ہماری اتنی اوقات اور بساط نہیں ہے کہ ہم آپ کی اتھارٹی کو، آپ کے فیصلوں کو چیلنج کر سکیں۔ یہاں پر تو نواز شریف صاحب چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ تو وہ آگے فرما رہے ہیں، بدنیتی پر مبنی پراپیگنڈا مہم کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آئین کہاں پہ ہے؟ قانون بہاول نگر والے واقعے پہ کہاں پہ اڑ گیا تھا؟ کہاں پہ وہ چھپ گیا تھا؟ قانون کو چھرما کب آ رہی تھی؟ اس وقت جو چھمیں آ رہی تھیں وہ قانون کو کیوں آ رہی تھی؟ آئین منہ چھپا کے کیوں بیٹھ گیا تھا، یا آئین سے منہ کیوں موڑ لیا گیا تھا؟ اگر یہ تو اشارہ، اور ظاہر ہے کہ یہ اشارہ بہاول نگر والے واقعے کے اوپر ہے، اگر تو یہ اشارہ بہاول نگر کے واقعے کے اوپر ہے تو ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بلکہ ہماری کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کی جو ہے وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیسے ہو گیا حضور؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے، یہ سوال ذہن میں آتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تھلیوں آگے کوئی چیک کر لو، میریاں لتاں کمب رہی ہیں۔ لیکن اگر یہ ارشاد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے تو وہ جیل میں بیٹھا ہنس رہا ہے۔ یہ کتنی کور کمانڈر کانفرنس ہے جس میں یہ باور کروایا گیا ہے کہ جی ہم پاکستان کی فوج کو یہ کرنے والے، یہ کرنے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں، نو میں بلایا نہیں جا سکتا، یہ کام ہو نہیں سکتا، وہ کام ہونے نہیں دیا جائے گا۔ وہ تو سن کے ہنس رہے ہیں سر، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو ہم جو فقیر لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کا طاقتور ترین ادارہ ہے، ہماری خواہش ہے کہ وہ سلامت رہے، وہ سلامت، پاکستان سلامت، لیکن ہماری خواہش ہے کہ وہ پروفیشنل ہو، ہماری آرزو ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ پاکستان اس وقت سچی بات یہ ہے کہ ونریبل ہو جائے گا پاکستان کی فوج کو، اللہ رحم کرے گا، کوئی ہینکی بینکی ہو گئی، کوئی ڈسپلن کے ایشو ہو گئے تو گڑبڑ ہے۔ ہماری یہ فالٹ لائن ہے، اس بات کو سمجھیں، اور یہی شاید ہماری کمزوری بھی ہے بطور قوم۔ دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، ان کو تو بس یہ ہے کہ اقتدار چاہیے، کرسی چاہیے۔ تو اب اس لڑائی میں آپ کس طرف جائیں، کس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ وہ جو فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس جرم میں، اور ہر الزام ان کے اوپر ٹھوکنا چاہتے ہیں اس جرم میں کہ ان کو اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، اور کیا پاکستان کی فوج کی طرف جائیں اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کو ٹھوک رہی ہے؟ وی آر کنفیوزڈ۔ اصول سیدھا سا ہے، آئین، لیکن جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ جو اشارہ اگر بہاول نگر والے واقعے کے اوپر ہے، آج عمران خان صاحب نے کئی بات، اور میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر نے جو بات ریپیٹ کی وہ ہے کہ جی کہ بہاول نگر واقعے کے اوپر عمران خان صاحب نے اس کی کھل کے مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری اس لیے ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، کم از کم پولیس کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ انہوں نے یہ والی بات اس لیے کہی کہ پاکستان کی جو پولیس ہے، اگر اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا تھا، کوئی ظلم زیادتی کی تھی، تو قانون کے مطابق اس کے ساتھ نپٹا جاتا۔ تو یہ بات اس لیے ان کی درست ہے کہ وہ بات اصول کی ہے انہوں نے، میرا خیال ہے کہ یہ اصول کی بات ہے انہوں نے کی، اور یہ انہوں نے اصول کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے۔ یہ بات اصول کی انہوں نے اس لیے کی ہے، ورنہ تو اصول تو سائی وال واقعے کے اوپر بھی اصول ہی ہونا چاہیے تھا، ورنہ اصول تو وہ ٹیپیں ریکارڈ ہوتی ہیں اس پر بھی اصول وہی ہونا چاہیے تھا کہ جب آئی ایس آئی ٹیپیں ریکارڈ کرتی ہے تو اچھا کرتی ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن جب اقتدار سے اترے تو پھر وہ اصول بھول گئے، وہ بات بھول گئے، پھر ان کو وہ زیادتی لگنا شروع ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں ایک اینک ہوتی ہے جو اقتدار کے وقت پہنی جاتی ہے، اور ایک اینک وہ ہوتی ہے جو اقتدار اترنے کے بعد پہنی جاتی ہے۔ اس اینک میں وہ اینک نہیں ہوتی، وہ خردبین ہوتی ہے، اس کے نیچے ہم فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو رکھ لیتے ہیں۔ سر یہ اسٹیبلشمنٹ تب بھی ایسی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی ایسی ہے۔ آپ دیکھ لیں مریم صاحبہ کی طرف سے
یا نواز شریف صاحب کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بہاولپور والے کے واقعے کے اوپر کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں کہا گیا. اور اگر یہ واقعہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا تو عمران خان صاحب آج چپ ہوتے اور یہ سب لوگ بول رہے ہوتے. یہی ہماری فالٹ لائن ہے. ہماری رولنگ ایلیٹ آپس میں سودے بازی کرتی ہے، لین دین کرتی ہے. یہ کاروبار مملکت ایسے ہی چل رہا ہے. تو اگر تو یہ بہاول نگر والے واقعے کے اوپر ہے تو سر پھر یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوا. ایک واقعہ ہوا، آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، مطلب کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ والی بات کہی گئی کہ بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا. تو پولیس کی دفعہ آئین پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ جب پولیس نے کوئی غیر قانونی کام کیا تھا تو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ان کو ڈیل کر لیتے. پاکستان میں تو آئین اور قانون، پاکستان میں چانکیا کے فارمولے کے اوپر حکومت ہو رہی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو لاٹھی جن کی ہے وہ اگر آئین کا نام لے کے ہانکیں گے اپنے مخالفین کو، اوکے. تو یہ معاملہ ہے سر کور کمانڈر کانفرنس کا. وہ اگر یہ بہاول نگر واقعے کے اوپر ہے تو ہم ڈر رہے ہیں سر، کیونکہ ہم نے اس پر بات کی تھی. اگر یہ عمران خان صاحب اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو وہ بات اصول کی انہوں نے کی ہے. اگرچہ اصول ان کے بدلتے رہتے ہیں سیاستدانوں کے، لیکن اس کے باوجود اس بات کو غلط کم از کم میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان کے معیارات بدلتے رہتے ہیں. لیکن اگر یہ بات عمران خان صاحب کے لیے ہے تو سر وہ اندر بہ کے خوش موجہ مار رہے، ہنس رہے، کھیڑ رہے، وہ منہ چڑھا رہا ہے آپ کو. میں اس پر اس سے زیادہ بات کرنے کی جسارت اور حوصلہ اس فقیر میں نہیں ہے. آگے آ جائیں. کور کمانڈر صاحب فارغ ہوئے ہیں تو سر کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ پھر یہ فوج کے معاملات میں ڈسپلن میں مداخلت ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اور بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں. وہ کی شعر ہے، ایک تم ہی نہیں تنہا الفت میں میری رسوا ہے جی، اس شمع فروزاں کے پروانے ہزاروں ہیں. نور جہاں فلم ہے، مراد جان اداکارہ ہیں ریکھا، اور گلوکارہ ہیں اپنی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لتا جی، آن جہانی لتا جی. اچھا، تو اور بھی ہیں کچھ لوگ، محسن اختر کیانی صاحب. لیکن محسن اختر کیانی صاحب آپ کو پتہ ہے نا، ان کے ایک بھائی جنرل ہیں، میں نے آپ سے گزارش کی تھی، وہ انہوں نے کہا مینو بچاؤ. جنرل صاحب حسن اختر کیانی، میرا خیال ہے یہ ان کا نام ہے. محسن اختر کیانی نام ہے نا ان کا جج صاحب کا، تو ان کا حسن کیانی صاحب، میجر جنرل حسن کیانی صاحب. تو میجر وہ چونکہ انجینئرنگ کورس سے ہیں، ان کے بیچ میٹ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہیں اہم جگہوں کے اوپر. اب خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید کوئی دوسرا معاملہ تھا، اس لیے مطلب معاملہ ڈسپلنری تھا، اور طرح کے معاملات، سیاسی نہیں، اور طرح کے معاملات جہاں پر ڈسپلنری ایکشن لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ، اچھا یہ اب دو طرح کی انفارمیشن ہے، میں آپ کے ساتھ کھل کے بات کر دیتا ہوں، ادھر ادھر کی نہیں لگاتے. ایک ہے جی کہ کچھ معاملات مالی نوعیت کے تھے، شاید اس وجہ سے کوئی ہوا، گڑبڑ ہوئی، اس لیے ان سے کہا کہ یار آپ مہربانی کریں، آپ گھر جا کے سکون کریں، ریٹائرمنٹ لیں، پری میچور ریٹائرمنٹ لیں، گھر جائیں. اور ظاہر ہے کہ وہ پھر 3 ستارے بچ جائیں گے، ساری چیزیں، پینشنیں ہوتی ہیں، باقی پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں. 3 ستارہ جب بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو ٹھیک ٹھاک بچوں کا جو ہے وہ فیوچر سیٹ ہو جاتا ہے. اصولاً تو زندگی بھر کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن چلیں، یہ ہمارے ہاں کچھ اور طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. ہر بندے کا ایمان اور اطمینان قلب جو ہے وہ ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتا. چلیں، تو لیکن دوسری خبر ہے کہ جی کہ وہ محسن اختر کیانی صاحب کے بھائی ہیں میجر جنرل، ایک وہ بائی ڈیفالٹ، یعنی جو فوج کا طریقہ کار ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ نہیں ہو سکے، لیکن بیچ میٹ تو ان کے ادھر ادھر ہیں. تو وہ کچھ اس طرح کا ہے معاملہ، اس طرح کی بھی ایک بات چل رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ مزید بھی پھر گھر جانے کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں 3-4 کے قریب. اب یہ 2 باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں.
تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سینسٹیو ہے، فوج کا ڈسپلنری معاملہ ہے، اس کے اوپر پالیٹکس بھی نہیں ہونی چاہیے، ڈسپلن کے معاملات ہیں۔ تو دو بڑے محتاط انداز میں جتنی خبر، اتنی بھی ہو سکتا ہے کہ ناگوار گزرے، لیکن اتنی سی خبر میرے علم میں آئی تھی۔ تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یار تم فوج کو اتنا کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی کہ فوج مائی باپ ہے، مالک ہے، تو اگر آپ اپنے بادشاہ کو ڈسکس نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے؟ اپنے حکمرانوں کو آپ حکمرانوں کا تو جو رہن سہن ہوتا ہے وہ ملک کا کلچر بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، عربی کی ایک کہاوت ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں، یہ نہیں طریقہ کار کے اوپر۔ ویسے تو پہلے وقتوں میں بادشاہ جس مذہب کا ہوتا تھا رعایا بھی اسی مذہب کی ہو جاتی تھی، لیکن اب وقت بدل چکا ہے، تو جو طور طریقے ہوتے ہیں نا، وہ کلچر جو ہوتا ہے وہ وہیں سے پھوٹتا ہے۔ تو اس لیے بادشاہ اور جو حاکم ہوتے ہیں آپ کے، وہ ڈسکس تو ہوتے ہیں، تو لیکن تہذیب اور تمیز کے ساتھ۔ ہم تو تہذیب اور تمیز دجی تیجی اور ہاتھ جوڑ لینا پائیں، غصہ نہیں کرنا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔